السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اردو کی زبان اور ادب کی ابتدا کے بارے میں بتائیں گے۔ اردو ادب کی تاریخ اور زبان کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا ہے، جس میں آہستہ آہستہ تہذیبی خیالات اور ادبی تخلیقات کے لیے جگہ بنتی گئی۔ اردو کو تاریخ نے جنم دیا، اس کی نشو و نما کے لیے ماحول پیدا کیا اور ایسے معیار پر پہنچا دیا کہ 18ویں 19ویں شتابدی میں متعدد ملکی اور غیر ملکی علماء نے ہندوستان کی شکل میں اسے ملک کی عوامی زبان کا لقب عطا کیا۔ اس کہانی کو سمجھنے اور ان کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ہزاروں سال پیچھے جانا ضروری ہے۔ اگرچہ زبان میں جو تغیر ہوتا ہے وہ اب کے مقابلے میں بالعموم کاروباری ہی ہوتا ہے، مگر یہ تغیر بھی سماجی شعور اور اردو زبانوں کے ساتھ خلط ملط ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ادب جو اثرات آسانی سے قبول کر لیتا ہے، زبان انہیں دیر میں قبول کرتا ہے۔ اردو زبان اور ادب کی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ سب باتیں سامنے آئیں گی اور تاریخ کی مدد سے سمجھی جائیں گی، اور اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگی کہ نہ تو اردو زبان ہندوستان کے باہر پیدا ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ادب۔ لسانیات کے بہت سے علماء نے ہندوستان کو زبان کا عجائب گھر کہا ہے۔ عجائب گھر کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ گریسن کے خیال میں یہاں 179 زبانیں اور 544 بولیاں پائی جاتی ہیں۔ اس تعداد میں بہت سی وہ زبانیں بھی شامل ہیں جن کے بولنے والے یا تو کسی چھوٹے سے علاقے میں محدود ہیں یا اتنے کم ہیں کہ ملک کے لسانی تاریخ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح بیشتر بولیاں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں کے لیے تابع ہیں۔ اس لیے جب کسی ایسی زبان کی تاریخ لکھنے کا اعتماد کیا جائے جس نے ملک کی ثقافتی ترقی میں مؤثر حصہ لیا ہے، اسی وقت یہاں کے ان سبھی بڑی زبانوں اور بولیوں کو نظر میں رکھنا ہوگا جن سے تہذیبی اختلاف، علاقائی قریب یا لسانی تعلقات کی بنا پر اس کا رابطہ رہا ہے۔ اردو زبان اور ادب کی تاریخ لکھتے ہوئے شمالی ہند کے زبان کی ترقی و توسیع کو سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے جن معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور تاریخی حالات نے اردو زبان کی پیدائش اور ان کے ادب کی ارتقاء کو متاثر کیا ہے، عموماً وہی دوسری ہندوستانی زبانوں کے بننے اور پھیلنے میں مددگار ہے۔ اردو زبان کی تاریخ ایک طرح سے ہندوستان کی 1000 سالہ دور کی تاریخ ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی دوسری جدید زبانوں کی بھی توسیع ہوئی ہے۔ اس ہزاروں برس میں ہندوستانی معاشرے عروج و تغیر کے جن ادوار سے گزرے، اس کا اثر یہاں تک کہ ہر زبان اور ادب پر پڑا، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ۔ یعنی تاریخ اور ثقافتی صورت حال نے کسی زبان یا بولی کو آگے بڑھا دیا اور کسی کی باڑھ روک دی۔ باڑھ روک دینا مطلب اس کو آگے نہیں جانے دیا۔ چنانچہ 10ویں صدی کے بعد سے کچھ ایسی تاریخی صورتحال رونما ہوئی کہ ہندوستان کی ہند آریائی زبانوں کے گروہ میں ایک نئی زبان نے جنم لیا جس کو آج اردو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی پیدائش اور ابتدائی ترقی کس طرف ہوئی، اسے ایک نئی زبان کس نقطۂ نظر سے کہہ سکتے ہیں اور ہندوستان کی ثقافت میں ان کا کیا مقام ہے۔ تفصیلات میں الجھے بغیر ان کی پیدائش کی مختصر ردوات اس کی ادبی روایات کے سمجھنے میں بہت مددگار ہوگی۔ ہندوستان کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ بات واضح طور سے دکھائی پڑتی ہے کہ یہاں کی زبانوں میں اسی وقت کوئی بڑا تبدیل ہوا جب ملک کی مذہبی یا سیاسی زندگی میں کوئی بڑی تحریک چلی ہے۔ آریائی زبانوں کے ورود سے پہلے یہاں درد
اور زبان اور ثقافت کا بڑا عروج ہوا، جس میں آسٹرک، دراوڑ اور دوسری قوموں کی بولیوں اور تہذیبوں کی آمد سے اٹھنے والی لہریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ غالباً یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ دراوڑ ثقافت نے سابقہ ثقافتوں کو بہت کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ جو کچھ ان سے باہر تھا وہ بہت اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ آریوں کے آنے کے بعد شمالی اور وسطی ہند میں آریائی بولیوں سے پہلے ہی زبانوں کی جگہ لے لی۔ یہاں ایک انقلاب آفریں واقعہ تھا کہ شمالی ہند سے وہ زبان فنا ہو گئی جو موہنجو-داڑو اور ہڑپہ کی تہذیب کی خالق تھی۔ ہڑپہ سبھیتا کیا ہے، یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے مذہبی اور تہذیبی امتزاج کے سبب آریہ دراوڑوں میں پوری طرح مل نہیں سکیں۔ دراوڑوں نے بعد میں آریائی ثقافت سے بہت کچھ لیا، لیکن ابتدا میں مکمل علیحدگی رکھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آریائی زبان ثقافت دراوڑ ثقافت سے متاثر نہیں کیا۔ تذکرہ صرف مخترعہ نوعیت کا ہے۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی اور دوسرے علماء نے لسانیات میں ایسے مختلف الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے جو آرٹش اور دوسری زبان سے لیے گئے ہیں، اور آج بھی رائج میں بہت اس دلچسپ موضوع پر اس سے زیادہ نہیں لکھا جا سکتا۔ بس اور کل پڑھائیں گے۔ اگر آپ کو اچھا لگے، آپ کو پڑھنا ہے تو بتائیے، پھر ہم اور پڑھائیں گے۔